شادی میں دلہن کی منہ دکھائی کے سلسلے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ گھر میں فیملی فوٹو لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ہم جانے یا انجانے میں کوئی گناہ انجام دے دیں تو کیا ہمارے پچھلے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ماہ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے کہ جس میں متعدد خوشی کی تاریخ ہے، متعدد ولادت کی تاریخیں ہیں کہ جس میں ہم خوشی مناتے ہیں، ائمہ اطہار کے خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں۔ ان تمام خوشی اور ولادت کی تاریخ کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا ينبغي لنفس مؤمنة ترى من يعص الله فلا تنكر عليه۔ ایک مومن کے لیے یہ مناسب اور بہتر نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے اور وہ اسے اس گناہ سے نہ روکے۔ وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی اور کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتا کہ جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو مومن کے لیے یہ سزاوار اور بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ اس برائی کو دیکھ کر آنکھ بند کر کے گزر جائے اور اپنے دوسرے مومن بھائی کو برائی سے روکے نہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی فریضے کی ادائیگی کے لیے قیام کیا تھا، اور اس حدیث میں امام حسین علیہ السلام بھی مومن سے یہی تقاضا کر رہے ہیں۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ ڈیلی نفس کے ساتھ انسان جو جنگ کرتا ہے، اس میں جو بھی گناہ جانے انجانے میں ہو جاتا ہے، کیا اس وجہ سے پچھلی زندگی کے سارے اچھے اعمال ویسٹ ہو جاتے ہیں یا صرف اسی دن کے؟ السلام علیکم جی، اگر انسان جہاد بالنفس کی حالت میں ہے اور اپنے نفس کے ساتھ جنگ اور جہاد کر رہا ہے تو اب اس میں جو گناہ جانے انجانے میں انجام پاتے ہیں اس کے لیے انسان کو روزانہ سچی توبہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے جب انسان جہاد بالنفس کی حالت میں ہو تو ایسی صورتحال میں 3 چیزوں کی تاکید علماء اخلاق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مشارطہ، شرط لگانا اپنے ساتھ، پھر اس کے بعد ہے مراقبہ، یعنی خیال رکھنا اپنے نفس کا، اپنی شرط کا، اور اس کے بعد ہے محاسبہ، یعنی حساب کرنا۔ لہذا جو حالت جنگ میں ہے، جہاد بالنفس کی حالت میں ہے، اسے چاہیے کہ وہ روزانہ محاسبہ کرے اپنے گناہوں کا رات میں، اور جب محاسبہ کرے تو پھر اس کے بعد صدق دل سے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے اور اس کو بعد میں اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کرتا اور جان بوجھ کر گناہ کی تکرار نہیں کرتا، اصرار نہیں کرتا گناہ پہ، تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں یا اس دن کی جتنی نیکیاں ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گی۔ پروردگار توبہ کے ذریعے اور سچی توبہ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ نیکیاں ہبط ہو جائیں گی۔ ہبط اعمال ایک الگ باب ہے، الگ چیپٹر ہے۔ کچھ بڑے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تمام اعمال ہبط ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک اس میں سے ہے ارتداد، کوئی انسان دین سے پھر جائے، ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، تو اس کے اپنے موارد ہیں۔ اس صورت میں اس کے سارے اعمال برباد نہیں ہوں گے، نیک اعمال۔ مومنین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی جی میل آئی ڈی پر اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جلد سے جلد آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں فیملی ممبر کی پک لگانا جائز ہے؟ میں نے سنا ہے کہ گھر میں فیملی ممبر کی پک لگانے سے گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اس طرح کی روایتیں ہماری حدیثی کتب میں پائی جاتی ہیں کہ جن میں یہ آیا ہے کہ جن گھروں میں تصویریں لگی ہوتی ہیں یا مجسمے ہوتے ہیں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ روایت میں تمثال کا لفظ آیا ہے۔ تمثال کا اطلاق جو ہے وہ تصویروں پر بھی ہوتا ہے اور مجسموں پر بھی ہوتا ہے، یعنی جاندار جانوروں کے جو ہے وہ مجسموں کو بھی تمثال کہا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ عرض کر دیں کہ تمثال جانوروں کے مجسموں کو بھی شامل ہے،
ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس طرح کی اکثر روایتیں ضعیف ہیں اور مجہول الحال ہے، یعنی ان کی سندیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں. تیسری بات یہ کہ علماء نے اس طرح کی روایتوں کو ایسی جگہوں اور مکانات کے لیے بیان کیا ہے کہ جہاں نماز پڑھنا مکروہ بیان ہوا ہے. یعنی فقہا کا کہنا یہ ہے کہ یہ روایتیں اشارہ ہے اس حکم کی طرف کہ جہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے مکانات میں کہ جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ روایتیں اسی کی طرف اشارہ ہے. جیسا کہ فقہا کہتے ہیں کہ چند جگہوں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ان میں سے ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں روبرو ذی روح کا مجسمہ یا تصویر ہو. یعنی اگر سامنے جو ہے وہ کسی ذی روح کا مجسمہ ہے یا تصویر ہے تو کہتے ہیں کہ ایسے مکانات میں جو ہے وہ نماز پڑھنا، اسی جگہ پر نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے، مگر یہ کہ اس پر پردہ ڈال دیا جائے. تو جہاں تصویریں لگی ہوں، چاہے وہ مسجد ہو یا غیر مسجد ہو، نماز پڑھنا وہاں پر مکروہ ہے، اور بہتر ہے کہ اگر نماز وہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیں. بہرحال اکثر فقہا اور مراجع کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ مجسمہ رکھنا یا فوٹو فریم کر کے گھر میں لگانا یہ مشکل نہیں ہے اور لگا سکتے ہیں. لہذا اس سلسلے میں جو ہے وہ فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ تصویریں گھر میں آپ بنوا کر لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین کرام، سبیل میڈیا گروپ کے بڑھتے ہوئے پروگرام اور خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ مومنین کے تعاون اور سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ ہمیں تعاون کرنا چاہتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں. پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا کے پاس موجود ہے، تو آپ اس طریقے سے بھی ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ سبیل میڈیا بہت اچھا کام کر رہا ہے جوانوں کے لیے. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. الہی آمین. قبلہ، مجھے یہ جاننا ہے کہ ہمارے یہاں شادی میں ایک رسم ہوتی ہے، جب دلہن آتی ہے تو اس کی منہ دکھائی ہوتی ہے، جس میں رشتہ دار اور گاؤں والے، جس میں بہت سے لوگ نامحرم بھی ہوتے ہیں، وہ دلہن کو دیکھ کر پیسہ اور گفٹ وغیرہ دیتے ہیں. تو کیا یہ رسم اسلام میں صحیح ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس سوال کے جواب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیروں سے آ گئی ہیں، یعنی وہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے. دوسروں سے یہ رسمیں ہمارے یہاں آ گئی ہیں اور ہم سمجھنے لگے ہیں کہ یہ ہمارے تہذیب کا حصہ ہے. تو انہی چیزوں میں سے یہ رسم بھی ہے. تو میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، وہی قومیں کامیاب اور زندہ رہتی ہیں جو اپنی تہذیب کو باقی رکھتی ہیں اور اپنی تہذیب کی پابند ہوتی ہیں، اور ہماری تہذیب اسلامی تہذیب ہے. لہٰذا ہمیں اپنی تہذیب کا پابند ہونا چاہیے، اور ہماری تہذیب، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہمیں نامحرم کی طرف نگاہ نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اپنی خواتین کو نامحرم کے سامنے پیش کرنا چاہیے. تو اب اس منہ دکھائی کی رسم کے سلسلے میں کہوں گا کہ اگر خواتین دلہن کو دیکھ رہی ہیں، عورتیں دلہن کو دیکھ رہی ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے. اگرچہ یہ رسم اسلامی نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ دلہن کو دیکھیں. لیکن اگر مرد ہیں، نامحرم مرد ہیں، چاہے وہ خاندان کے ہوں یا دوست احباب ہوں، تو ان کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے. بعض مواقع پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ دلہا کے اوپر، اس انسان کے اوپر جس کی نئی شادی ہوئی ہے، پر اس کے دوست احباب اور اس کے جاننے والے یہ پریشر ڈالتے ہیں کہ اپنی بیوی کو دکھاؤ، اپنی بیوی کا چہرہ دکھاؤ. تو یہاں پر ایک اہم بات جو ہوتی ہے وہ غیرت کی ہو جاتی ہے یہاں پر، اور کوئی بھی غیرت مند انسان اپنی ناموس، اپنی عزت کو نامحرم کے سامنے پیش نہیں کرتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی اس قسم کا عمل جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کریں. تو مجموعی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس رسم کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے. یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ اپنی ناموس کو نامحرموں کے سامنے پیش نہ کیا جائے. بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا دور ہے، تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ اسلامک وومنس ڈے کو کس طرح سے منائیں؟ اور اگر گناہوں کی عادت ہو چکی ہے تو اسے کیسے ترک کریں؟ ان سوالوں کے علاوہ اور بھی دیگر سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں.